ان سے ملا، میں عامی سے منسلک ہوا، لیکن علم مجھے ان سے ملا کہ علم کسبی تو میں نے کتابوں سے لیا اور علم لدنی میں نے حضرت سے لیا۔ دیکھیے عامی سے منسلک کرایا، کتنا بڑا جید عالم۔ اور آج شیخ الاسلام جن کو کہا جاتا ہے دنیا کے 500 ٹاپ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اعلیٰ علماء میں ان کا شمار، لیکن ایک عامی سے منسلک ہو رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو بھی امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا، مدرسے میں پڑھانے والے ایک مدرس سے پڑھاتے تھے، حضرت فرماتے ہیں میں حدیث پڑھاتا تھا، جب میرا بڑھاپا آیا تو بڑھاپے میں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو آج تک کسی کی صحبت میں نہیں گیا، چلو اب تو کسی کی صحبت میں جاؤں۔ بڑھاپے کی حالت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑھاپے میں ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں گیا، اور وہاں جانے کے بعد میں کچھ دن رہا تو پھر حضرت نے آ کر کے مدرسے میں اعلان کیا، بچوں آج تک میں جس کو اصل سمجھ رہا تھا وہ تو میرے آنکھوں کا دھوکا نکلا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ علم کا پڑھنا پڑھانا ہی اصل ہے، لیکن ان اللہ والے کے پاس جانے کے بعد مجھے پتا چلا کہ علم تو ان بوڑھوں کے پاس ہے، ہمارے پاس تو علم کسبی تو ہے لیکن علم لدنی تو ان کے پاس ہے۔ پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھاپے میں اپنی اصلاح کی فکر شروع کی اور احیاء العلوم بڑھاپے میں لکھی۔ آپ دیکھیں گے اس میں تصور سارا بھرا ہوا ہے، سارا خانقاہ کی چیزیں اس میں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت نے بڑھاپے میں کتاب لکھی احیاء العلوم۔ دیکھیے حضرت فرماتے ہیں بڑھاپے میں دھوکا کرنا، اور آدمی جب کسی اللہ والے سے لگ جاتا ہے نا تو پھر آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جب اللہ کا ذکر آدمی کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس آدمی کو اس عالم سے عجیب و غریب کام لیتا ہے، اور لوگ اس کے تقوی کی بنیاد پر، لوگ اس کے رونے کی بنیاد پر، اس کے اعمال کی بنیاد پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بڑی عمر کے علماء بھی اس کے چھوٹا ہوتے ہوئے بھی اس کی قدر کریں گے۔ بڑے عمر کے علماء بھی، کیوں؟ ان کے پاس اعمال ہے، ان کے پاس تقوی ہے، ان کے پاس اللہ کا تعلق ہے، اس لیے اپنی اصلاح کی فکر کرنا۔ حضرت معتقی صاحب نے اس کے بعد جملہ لکھا ہے دامت برکاتہ، حضرت نے لکھا ہے او فارغ ہونے والے علماء، اگر بیت ہونے کی ہمت نہ ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ حضرت کا جملہ ہے میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، میں دنیا کی ملکوں میں پھرا ہوں اور الگ الگ زبانیں میں نے سیکھی ہیں اور حاصل کی ہے، لیکن جو چیز مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ملی ہے وہ مجھے کسی کتاب میں نہیں ملی۔ جو چیز مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ملی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملی۔ حضرت فرماتے ہیں آج بھی میرا یہ معمول ہے، رات سونے کے موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے 5 منٹ ہی صحیح ضرور میں پڑھ کر کے ہی سوتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کبھی کبھی میری یہ 5 منٹ آدھا گھنٹہ کھینچ لیتی ہے کہ ایسا مضمون شروع ہو جاتا ہے اور ایسی تو دل کی روحانیت پر مضبوط ہو جاتی ہے کہ آدھا گھنٹہ اس میں ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا حضرت فرماتے ہیں اگر منسلک ہونے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اولاً آدمی کو کسی نہ کسی اللہ والے سے منسلک ہو کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ علماء اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم جگہ جگہ پر جانا ہوتا ہے، علماء کے حالات دیکھتے ہیں اور علماء کی زندگیاں دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ پر میں گیا، ایک بلڈنگ تھی جس میں 150 علماء ہیں رہنے والے اس بلڈنگ میں، لیکن فجر کی نماز میں 2 عالم آتے ہیں، فجر کی نماز 2 عالم پڑھتے ہیں، باقی سارے علماء سوئے ہوئے، اور جمعہ میں انہی میں سے باری باری بیان کرتے ہیں۔ کیا بات کا اثر ہوگا؟ ایک آدمی مجھے ملا، عامی آدمی، ایک ذمہ دار کا نام لے کر کے کہا کہ دیکھو لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں لیکن ایک بھی فجر کی نماز کبھی انہوں نے مسجد میں نہیں پڑھی، پابندی سے گھر پڑھتے ہیں۔ دیکھیے علماء کا حال ہے، عام علماء نمازوں کا حال ایسی پوزیشن ہے، تو ایسے موقع پر پھر عوام تنزل ہوتی ہے کہ علماء کا جب یہ حال ہے، نہ یہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ فرائض کا اور نہ سنتوں کا اہتمام ہے، پھر عوام کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ابھی رونا ہمارا، ابھی میں آپ کے سامنے یہ نصیحت آج تو کر سکتا ہوں بیٹا، جب تک دستار آپ کے سر پر آ جائے گی
اس موقع پر کچھ بات اگر ہمیں بھی آپ کو کہنی ہوگی تو ہمیں 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ ابھی بچے ہو، عالم ہونے کے بعد استاد کو بھی سوچنا پڑتا ہے میں بچے کو کیسے کہوں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک مولانا صاحب پیچھے میں نے کھڑے ہوئے دیکھا، ایک استاد کے پاس کھڑے تھے، جامعہ سے فارغ تھے، لیکن ازار ٹخنوں سے نیچے ہے، اور اسی حالت میں بات بھی کر رہے ہیں، ازار پورا ٹخنوں سے نیچے ہے، ازار بھی نہیں تھا بلکہ پینٹ تھا، پینٹ پہنا ہوا ٹخنوں سے نیچے ہے اور اسی حالت میں بات ہو رہی ہے اور عالم ہے۔ اب عوام کیا لے گی اس کو؟ ایک جگہ پر میں گیا، ایک عامی آدمی دکان پر سے گزرا، گانا بج رہا تھا، گانا بج رہا ہے، تو عامی آدمی سے پوچھا، وہ عوام کے میرے ساتھ جو تھے، انہوں نے کہا یہ عالم کی دکان ہے، یہ مولانا یہاں دکان میں بیٹھتے ہیں اور روزانہ گانا بجاتے ہیں، یہ مولانا روزانہ گانا بجاتے ہیں۔ ہم عامی ہو کر کے ہم ان کو کہتے ہیں کہ مسلم مولانا آپ اپنے علم کا احترام کرو۔ لوگ ملزم ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے عالم ہے کہ گانا بجاتے ہیں اور ہمیں روکا جاتا ہے۔ ایک عالم کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کیسی پوزیشن ہے علماء کی۔ عام علماء کا یہ حال ہو گیا، اکثر علماء آپ دیکھو گے راتوں کو دیر دیر تک موبائل میں رہتے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے پورے ہوتے ہیں۔ اس سے بہرحال اپنی اصلاح کی فکر کرنا، کامل مت سمجھنا، اپنے کو کامل مت سمجھنا، اپنے کو کامل مت سمجھنا۔ صرف بیوی کے حقوق نہیں ہیں، اللہ کے بھی حقوق ہے۔ کبھی اس پر بھی بیٹا ہونا کہ آج تک میں بالغ ہونے سے میرے 6 سال 7 سال ہو گئے، مجھے آج تک نماز کا خوشبو نہ ملا، میں آج تک 2 رکعت ایسی پڑھ کر کے نہ دکھا سکا کہ جس میں میرا پورا دھیان اللہ کی طرف ہو، تو مجھے اللہ کا حق تو سمجھ میں نہ آیا اور بیوی کا حق سمجھ میں آ گیا۔ بیوی کے سارے حقوق سمجھ میں آتے ہیں لیکن اللہ کا حق سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عبد المفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ حضرت کے زبان سے میں نے ان کانوں سے سنا، حضرت کا نکاح ہوا، شادی کا تیسرا دن تھا، شادی کے تیسرے دن حضرت نے ٹکٹ بنایا اپنے شیخ کی ملاقات کا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات میں، حضرت شیخ مدینہ کے سفر میں جانے والے تھے، تو حضرت کو پتا چلا، تو حضرت نے تیسرے ہی دن اپنا تتکال ٹکٹ لے کر کے حضرت نے سفر طے کر دیا۔ شادی کا تیسرا دن تھا، لوگوں نے کہا کہ شادی کا تیسرا دن ہے، ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے، تو حضرت نے فرمایا میں نے کہا بیوی تو زندگی بھر ملے گی، میرا شیخ کہاں ملے گا؟ سوالانہ جملہ، شادی کا تیسرا دن تھا اور ہمیں مہینوں ہو جانے کے باوجود بھی حقوق ہمیں رہے۔ تب جا کر کے اللہ پاک نے حضرت کی زبان، میں نے ان کانوں سے حضرت کی زبان سے سنا ہے۔ شادی کا تیسرا دن تھا اور حضرت فرماتے میں سفر میں گیا میرے شیخ کے پاس، بیوی کو روزانہ ملے گی۔ تب جا کر کے پھر اللہ پاک نے ان کو بنایا بھی۔ اللہ پاک نے کیا پوزیشن دی؟ یہ ہوتی ہے آدمی کی اصلاح، کہ آدمی کو اللہ کا حق زیادہ سمجھ میں آئے، کہ اللہ والے اپنے بیویوں کے حقوق کو مانتے نہیں ہیں لیکن ہر ایک کا حق سمجھتے ہیں۔ جہاں گھر کا حق ہے تو وہاں میرے اللہ کا حق ہے۔ آج تک میں اللہ کے سامنے روتا ہوں، کبھی دعا میں رونا نہیں آیا، اس پر کبھی میں بے چین نہیں ہوا، یار میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن دعا میں رونا تو نہیں آ رہا۔ تو اللہ کے حق کی تو فکر نہ ہوئی، لیکن شادی ہونے کے بعد آدمی کو بیوی کے حق کی بہت زیادہ فکر ہو جاتی ہے۔ برحال حق ہے، لیکن جہاں یہ ہے تو وہاں اور بھی ہے۔ اس سے خلاصہ یہ ہے بیٹا اپنے اصلاح کی فکر کرنا۔ باتیں بہت ساری ہے لیکن بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اور میں اسی میں پورا ہو جائے گا۔ اصل میں باتیں بہت ضروری بھی ہے، چلو کر لیتا ہوں، دعا 5 منٹ کرا دوں گا انشاءاللہ، جیسا موقع۔ آخر میں اہم بات یہ بھی ہے، دیکھ لیں گے جیسا موقع ہوگا، اس لیے دعا کو موقع پر مل جائے گی، اصل تو باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 3 اپنی اصلاح کی فکر کرنا بیٹا، بس اپنے کو کامل نہ سمجھنا۔ سن کر کے جاتے ہو لیکن حضرت شاہ رسول اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھ دینا۔ حضرت فرماتے ہیں علماء یہ سند یافتہ جاہل ہے، پکے جاہل ہے۔ کچے جاہل کو سمجھانا آسان ہے، پکے جاہل کو سمجھانا مشکل ہے۔ سند مل جاتی ہے اپنی جہالت کی، آدمی اس بنیاد پر ضد پر اتر جاتا ہے، اس لیے پکے جاہل ہے۔ اس کے بعد اپنی اصلاح کی فکر ہوں۔ اس کے علاوہ بہت باتوں میں
ہمارا مستقبل میں جب ہم 9 سال تک پڑھے ہیں تو آدمی کی اصل فکر ہو جو علم ہم نے پڑھا ہے اس وہ علم ہمیں دوسروں تک پہنچائے. پڑھانے میں جو سکون ہے وہ کاروبار میں سکون نہیں ہے. چاہے آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے کاروبار کے ذریعے سے، آپ کے پاس پیسے آئیں گے لیکن سکون نہ ملے گا. جو سکون کم تنخواہوں میں پڑھانے میں ہے وہ سکون زیادہ پگار میں دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، کاروبار کرنے میں نہیں ہے. اس لیے آدمی کو پڑھانے کی نیت کرنی چاہیے. پڑھانا اگرچہ 2 گھنٹے ہی صحیح، اگرچہ مغرب کے بعد کا وقت ہی صحیح، لیکن ہمارا دینی مشغلہ باقی رہے، پڑھانے کا مشغلہ باقی رہے. اور اس کے ساتھ خارج اوقات کا کاروبار کرتے ہیں، ابا کی دکان سنبھالتے ہیں یا گھر کا کاروبار ہے وہ سنبھالتے ہیں، لیکن دینی مشغلے کے ساتھ ہمارا تھوڑی دیر پڑھانا تو ہو. اور یہ بھی نہ ہو تو کم از کم امامت تو ہو، ایک وقت کی نماز پڑھا لو. یعنی دین کے ساتھ اپنا مشغلہ باقی رکھو گے تو آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتے رہو گے. اور جہاں دین سے اپنے آپ کو دور کر دیا تو چاہے آپ کتنا بھی کما لو لیکن پھر آپ اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھو گے. اس لیے دین کا مشغلہ باقی رکھنا اگرچہ تھوڑی دیر ہی صحیح، لیکن دینی مشغلہ باقی رکھنا، بڑوں کو پڑھانا، چھوٹوں کو پڑھانا، جیسا موقع ہو، لیکن دینی مشغلہ باقی رکھنا. جہاں ہم پڑھا لیں اس میں خاص یاد رکھیں، عام مطلب آدمی کبھی کبھی فیملی کے ساتھ پڑھانے جاتا ہے. اکثر و بیشتر علماء فیملی کے ساتھ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. جہاں بھی ہم فیملی کے ساتھ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو یاد رکھنا جہاں ہم پڑھاتے ہیں تو وہاں گاؤں کی نظر ہمارے پر ہوتی ہے نا. گاؤں والے ہمیں پہچانتے ہیں، ہم سے تعلق ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر گاؤں کی دوستی اپنی ذات تک رکھنا، اپنے گھر تک نہیں. کتنے بھی مشورے کرنے ہو مسجد ہے، کتنے بھی تقاضے پورے کرنے ہو اللہ کا گھر ہے. مسجد میں تقاضے پورا کرنا، مسجد میں مشورے کرنا، کمرے میں نہیں، اپنے گھر میں نہیں. فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی بھی گھر میں کسی کو بھی بلا کر کے کوئی مشورہ نہ. اس لیے کہ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے. مال کی لالچ ایسی ہے، ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم یہاں تقاضوں پر جاتے ہیں اور ہماری گھر کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. یاد رکھنا جملہ، ہم تقاضوں پر جائیں گے، ہم پن گوشے میں جائیں گے، ہم چلے میں جائیں گے، لیکن ہمارے گھر کی حالت خراب ہوگی، ہماری بیوی کے تعلقات غلط ہوں گے. کیوں؟ شیطان مال کی لالچ دکھاتا ہے. تو یہ لالچ آئے گی، نتیجہ یہ ہوگا گھر اجڑے گا اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوگا اس معاملے کا. اس لیے دوستی گاؤں تک، مشورہ مسجد تک، تعلق جو بھی کرنے ہو گاؤں تک کرنا، اور مشورہ جو بھی کرنا ہو اللہ کے گھر میں. ہمارے گھر سے کسی کا تعلق نہ ہو، کسی کا تعلق ہمارے گھر سے نہ ہو. اگر بغیر فیملی کے اگر ہمارا مستقبل میں پڑھانا ہوتا ہے تو جہاں عامتاً علماء کا ٹفن آتا ہے بغیر فیملی کے پڑھاتے ہیں تو ٹفن ہمارا کمرے میں منگواوے، گھر کبھی کھانے کے لیے نہ جاوے، کسی کے گھر کھانے کے لیے کبھی بھی نہ جاوے. اس لیے کہ بگاڑ یہی سے شروع ہوتا ہے. وہاں بچیاں ہے، جوان بچیاں آپ کو عالم سمجھے گی اور فتنہ وہی سے ہوتا ہے. آپ سوچ نہیں پاؤں گے میں اس عالم کو ابھی بھی جانتا ہوں، جانتا ہی نہیں ہوں. کئی وقت ساتھ میں رہنے کا موقع بھی ملا ہے، میں لا کر کے کھڑا کر دوں تو شاید آپ شکل سے میری بات پر یقین بھی نہیں کرو گے کہ کیا اس شکل کا عالم بھی ایسا ہو سکتا ہے. بہرحال عالم تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان نے کیسا پھنسایا ان کو بھی کہ آپ اتنا ایک صوفی قسم کا عالم، لیکن گھر جا کر کے ماحول بن گیا ٹفن کھانے کا، تعویذ کرنے کا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی جو اس گھر میں رہنے والی جو بیوی ہے اس کا شوہر تو فوجی میں کام کرتا ہے، فوجی ہے، تو وہ تو بہت مہینوں کے بعد گھر آتا ہے اور اس مولانا کا اس عورت سے آنکھوں میں آنکھیں مل گئی. نتیجہ یہ ہوا حالانکہ یہ ہماری قوم کے عالم، لیکن انہوں نے اپنی اس بیوی کو بھی طلاق دے دی اور اسی کے ساتھ رہنے لگے. دیکھیے اب میں شکل دکھاؤ تو آپ یہ نہیں مانتے، لیکن شیطان چھوڑتا نہیں تنہائی کو.
شیطان اچھوں کو پھنسا دیتا ہے، اچھوں کو پھنسا دیتا ہے، اس لیے کہ بغیر فیملی کے آدمی دور پڑھانے جاتا ہے تو مہینوں کے بعد 4 مہینوں کے بعد آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جوانی ہے، کچھ خواہشات ہے، تو پھر آدمی ایسی چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ میں نے عالم کو دیکھا، بہت اچھا عالم اور امامت بھی کرواتے ہیں، لیکن موبائل ان کا ایک آپس میں مذاکرہ ہو رہا تھا، انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا اپنے موبائل کا، اور ایسی ان کے موبائلوں میں تصویریں تھیں۔ میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ امامت کراتے ہیں اور پھر آپ کی تصویروں کا ایسی گندی تصویریں آپ میں، کیا کہا کہ ہم 4 مہینے دور رہتے ہیں، دور رہ کر کے بیویوں سے پڑھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عالم 5 ٹائم نماز پڑھانے والا، جس کے لوگ امامت کی قدر کرتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں، لیکن کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ یہاں گڑبڑی آتی ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیٹا، اگر آپ مکتب پڑھاؤ تو جب تک آپ کی عمر زیادہ نہ ہو جائے بیشتی زیور کی جماعت نہ پڑھانا۔ آپ مکتب پڑھاؤ تو بیشتی زیور کی جماعت نہ پڑھانا۔ فتنے سے خالی نہیں ہوگا، فتنے سے خالی نہیں ہوگا۔ پڑھنے کے زمانے میں گناہ سے بچنا پھر بھی آسان ہے، پڑھانے کے زمانے میں وہی آپ کے پاس پڑھنے والے بچے اور بچیاں آپ پر اعتماد کرے گی، وہاں گناہوں کے اسباب زیادہ کھلتے ہیں۔ اس لیے بیشتی زیور کی جماعت نہ پڑھانا۔ اگر آپ کے وہاں کوئی بڑے عالم ہیں ان کے حوالے کر دینا، اگر نہیں ہے مجبوری ہے تو پھر آپ پڑھانا، لیکن ذرا اللہ پر نظر رکھ کے چلنا، بہت احتیاط سے چلنا۔ بڑی عمر کی بچیوں کو پڑھانے میں بہت احتیاط کرنا بیٹا۔ جب تک متقی نہ بن جاؤ تب تک کہیں آنکھوں پر اطمینان نہ کرنا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ ایک جگہ پر پڑھاتے ہیں، ان کا مجھ پر فون آیا، تو ان کا مجھ پر فون آیا، انہوں نے کہا جیسے بامبے میں پڑھاتے ہیں وہ، تو بامبے میں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو بعض مرتبہ عورتیں ایم سی کی حالت میں ہوتی ہیں تو بڑی بچیاں بھی پڑھنے آتی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ بڑی بچیاں ہوتی ہے اور ایم سی آ جاتی ہے، حیض کا خون آ جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اگر وہ پڑھنے نہیں آتی تو ہمیں پتہ چل جائے گا استاذ کو، تو وہ شرم محسوس کرتی ہے اور ایسی حالت میں بھی پڑھنے آ جاتی ہے، تو کیا ہم قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ تو میں نے ان مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ اتنی بڑی بچیوں کو پڑھاتے ہیں؟ کہا کہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ اتنی بڑی بچیوں کو آپ پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اتنی بڑی بچیوں کو پڑھاتا ہوں اور میرے دل میں ذرہ برابر کسی گناہ کا خیال نہیں آتا۔ میں نے ان مولانا سے کہا جب آپ اس مرتبہ گاؤں میں آؤ تو ذرا مجھے اطلاع دینا، مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے، مجھے ایسے شیخ کی تلاش ہے جو جوان ہو اور ایسی حالت میں جوان بچیاں سامنے ہو اور نگاہ پڑے اور پھر بھی یوں کہے میرے دل میں کچھ بھی خیال نہیں آتا، ایسے شیخ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا مولانا پیسوں اور آپ ٹیوشنوں کے چکروں میں اپنے ایمان کو کھو بیٹھو گے، یہ ٹیوشن اس لیے دیتے ہو آپ تاکہ آپ کو پیسے ملے، اس لیے آپ مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھانے جاتے ہو، پیسوں کی لالچ میں ایمان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ پڑھانا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ، چھوٹی بچیوں کو پڑھاؤ، لیکن بڑی عمر والوں کو علماء تو فرماتے ہیں حرام ہے، حرام ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا، ایک جگہ پروگرام تھا، وہاں بچیوں کا مدرسہ تھا پروگرام بچوں کے مدرسے میں، لیکن ساتھ میں الگ سے سامنے بچیوں کا مدرسہ تھا، وہاں مجھے لے گئے وہاں دکھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا یہاں بچیوں کو کیسے پڑھاتے ہیں، تو وہاں پردے لگے ہوئے ہیں، سامنے استاد پڑھاتا ہے اور سامنے بچیاں پڑھتی ہیں، پردے میں پڑھاتے ہیں۔ ایک درس کا میں نے دیکھی سامنے پردہ نہیں تھا، میں نے وہاں ساتھ میں جو مولانا تھے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہاں تو پردہ نہیں ہے، یہاں بچیاں سامنے بیٹھتی ہیں، اس میں بچیاں نہیں تھی، چھٹیاں تھی، تو بچیاں میں نے سامنے بیٹھتی ہے، پردہ نظر نہیں آ رہا، تو کیا کہا کہ یہاں محکم صاحب پڑھاتے ہیں، سمجھنا یہاں محکم صاحب پڑھاتے ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہے پردے کی۔ یہ کیا حالات ہے؟ حالانکہ میں ندائے شاہی میں پڑھ رہا تھا، ندائے شاہی رسالے میں مضمون آیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ ایک بخاری پڑھانے والا، آپ تو جوان ہو بیٹا، میں آپ کو بیشتی زیور پڑھانے سے منع کرتا ہوں، ندائے شاہی میں نے پڑھا بخاری شریف پڑھانے والا شیخ الحدیث، بنات مدرسے میں پڑھانے والا شیخ الحدیث،
اپنے پاس بخاری پڑھنے والی بچی کو لے کر کے بھاگ گیا. ندائے شاہی میں نے پڑھا. سوچ سکتے ہو بیٹا, بخاری پڑھانے والا شیخ الحدیث وہ فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا جبکہ پردے میں پڑھا رہا ہے, اور ہم محفوظ رہ پائیں گے بھی. اور آگے بڑھ کر کے ہو بیٹا, حدیث کی کتاب سامنے ہے, میں دارالحدیث میں بیٹھا ہوں, میں نے آنکھوں سے ایک مولانا کو بھی دیکھا ہے. میں نے ان سے کہا تھا پشتی زیور چھوڑو مولانا, پشتی زیور چھوڑو پڑھانا, خطرے سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے ایمان کی عبادت کرنا ایمان کی, اور ایمان کی عبادت اصل ہے. اس لیے ایسے معاملے میں جہاں پڑھانا ہو تو اس پر بات چلی, کھانا وغیرہ میں اپنے یہاں کمرے میں لا کر کے کھانا بچوں کے ذریعے منگوانا, خدمت بچوں سے لینا, بچیوں سے نہ لینا, کبھی بھول سے بھی نہ لینا. اس لیے کہ میں ایک عالم کو جانتا ہوں جو بیچارہ بے قصور 9 سال جیل میں جا کر کے آیا ہے. یاد رکھنا علماء, وہ عالم 9 سال جیل میں جا کر کے آیا محض اس بنیاد پر وہ بچی کو گھر میں کمرے میں کام کرنے کے لیے بلایا, بچی گر گئی, استاد تو درسگاہ میں ہے, بچی کام کرتے کرتے گر گئی اور مولانا کی چارپائی اس بچی کی نازک جگہ پر لگ گئی. تو بچی کے گھر والوں نے استاد پر تہمت لگا دی کہ ہماری بچی کے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا, اور ان کو 9 سال تک جیل بھگتنی پڑی. حالانکہ استاد تو کلاس میں ہے, وہ تو بیچارہ جانتا بھی نہیں ہے. اس لیے عام مطلب ہم بے قصور ہوتے ہیں, لیکن جب جملہ یاد رکھنا, بد اچھا بدنام برا. بد اچھا ہے, برا آدمی اچھا ہے, لیکن بدنام برا ہے. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن بدنامی آ گئی تو پھر پورے لوگ کہیں گے انہوں نے ہی ایسا کیا ہوگا. کس کی زبان بند کرنے جاؤ گے؟ اللہ کے وہاں تو ہم بے قصور ہے, لیکن دنیا کا معاملہ بھی تو ہے, ہم کیسے رہ پائیں گے؟ اس لیے کبھی ضرورت پڑ جائے تو بچوں سے کام لینے کا, بچیوں سے کبھی بھی آدمی کام نہ لے, بہت احتیاط کے ساتھ رہے. یہاں تک کہ کھانا بھی منگوانا پڑے تو بچوں سے آدمی کھانا منگوائے گا, بچیوں سے کبھی بھی کھانا نہ منگوائے, کبھی کھانا نہ منگوائے, بچوں سے کھانا منگوائے. اس کے علاوہ جہاں بھی ہم پڑھانے کی زندگی میں آدمی بہت محتاط بن کر کے رہے. خصوصاً میں تو یہی کہتا ہوں, باقی آپ کو شاید کوئی اس کی ترغیب بھی دے دے, لیکن تعویذ وغیرہ سے جہاں تک ہو سکے احتیاط کرنا. بڑی عمر ہو جاتی ہے, جسے ہمارے یہاں بھی اساتذہ کرتے ہیں, ان کی عمریں, وہ حدیث کے استاد ہے. حدیث کا استاد ایک عمر پہنچ جاتی ہے اور حدیث کا استاد ہے. ہماری جوانی کے حالت میں ٹھیک ہے اگر آدمی پانی پڑھ کر دے دیتا ہے, چھوٹا موٹا تعویذ کر لیتا ہے, لیکن دے دینا بات ٹھیک ہے. لیکن جب آدمی شروع کرتا ہے تو عورتیں آئے گی لینے کے لیے. آپ نے جو ہی تعویذ کا کام شروع کیا, آپ کے پاس عورتوں کی لائن لگ جائے گی, اور یہی فتنے میں پھنسائے گا. آپ دیکھ لینا, یہی کام آپ کو فتنے میں پھنسائے گا. ایک آدمی میرے پاس آیا گاؤں میں, انہوں نے مجھے کہا پر ہاں خیر بات لمبی ہو جائے گی, تو اس پر میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, کرنا بھی چاہیے. آج امت بیچاروں کو ضرورت بھی ہے, لیکن عمر کا تقاضا نہیں ہے آپ کا. ایک عمر ہو جانے کے بعد, اپنے اندر میں تقویٰ پیدا ہو جانے کے بعد, اپنی ذات پر اطمینان آ جانے کے بعد, پھر اگر آپ تھوڑا کام شروع کرتے چھوٹا موٹا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ابتداءً اپنے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.